نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام صوم کورس کا لیسن نمبر 5 ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم ان وجوہات کو پڑھیں گے کہ جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ حدیث صحیحین میں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ ارشاد فرمایا چاہو تو رکھو، چاہو نہ رکھو۔ قرآن مجید نے بھی اس کی جو ہے وہ رخصت دی ہے۔ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف یعنی خوف ہلاکت و اکراہ و نقصان عقل یعنی کسی بھی ایسی کیفیت میں آ جانا کہ اس کو ہر چیز بری لگتی ہو، چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہو، مکروہ لگتا ہو اسے ہر معاملہ، عقل جب کم ہو جاتی ہے تو، اور جہاد کا معاملہ جو ہے، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ سفر ہو گیا، حمل کا ہونا ہو گیا، بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ ہو گیا، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہونا ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے بڑھاپا ہو گیا اور اتنی کمزوری ہو گئی کہ ہلاکت کا خوف ہو گیا، پھر ذہن کا چڑچڑاپن اس قدر کہ بالکل مجنون جیسی کیفیت ہونے والی ہے، عقل کا نقصان ہو جانا، اور جہاد کا معاملہ، یہ ذہن میں رکھنے کی بات۔ اگر ان وجوہات میں سے کوئی وجہ ہے تو روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ قضا نہیں کریں گے، قضا کرنا ہوگا، قضا کا معنی ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو۔ ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں اس کی تفصیل، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ناجائز کام کے لیے اگر کوئی سفر کرے گا تو مسافر نہیں ہوگا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی سا بھی کام ہو اگرچہ مسافر رہے گا۔ قرآن مجید نے مطلق حکم بیان کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ مسئلہ نمبر 4، مسئلہ واضح ہے بالکل، کوئی بات سمجھنی ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، یا خادم یا خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ یہ اس کی پہلے اوپر والے مسئلے میں بھی بات آئی ہے سامنے۔ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ بعض لوگ سوچ کے بھی اچھا مجھے وہاں بخار ہونے والا ہے، مجھے اچھا میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو ایسا تو نہیں ہو جائے گا، وہ کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گی یا میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ اکثر لوگ پان نہیں کھایا تو مر جائیں گے، گٹکا نہیں کھایا تو مر جائیں گے، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہم سے کچھ نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ یقین کی بنیاد پر ہو، یقین کی بنیاد پر ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے آپ کہ صحیح سخت سردی کے اندر اگر کوئی نہانے کے لیے جا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اگر میں گیا نہانے تو نمونیے سے کم تو کچھ نہیں ہونا، اگر کسی کو پکا پتہ ہے نا یہ، تو بس پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن جب غالب اور پکا گمان ہو، مرض کا اندیشہ ہو، جب اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے یا کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو۔ مستور کہتے ہیں ستر کیا ہوا، ستر کیا ہوا یعنی چھپایا ہوا، اس کے گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جس کے گناہ چھپے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔
لفظ کی، حالانکہ ضرورت نہیں ہے یا وضاحت کی، لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں. ایسے شخص نے خبر دی ہو، یعنی جو میری ابھی پیچھے گفتگو چل رہی تھی اس سے اس کا تعلق ہے، اور اگر نہ کوئی علامت ہو، نہ تجربہ، نہ اس قسم کے کسی طبیب نے اسے بتایا، بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کر لیا. جیسے عام طور پر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا روزہ نہیں رکھنا، کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مولویوں کے چکر ہیں، جان پہلے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے فاسق اور فاجر طبیبوں کی بات کو بالکل پس پشت اٹھا کے ڈال دینا ہے. اب تو بچہ بچہ جانتا ہے، اور سر میں درد ہو کو کون سی گولی کھائیں، پیٹ میں درد ہو کون سی گولی کھائیں، سب کو معلوم ہوتا ہے. اب تو وہ 3 سال کی بچی بھی بولتی ہے، تھوڑا سا گرم ہونے لگے کہنے کہ دیکھو بابا بخار ہو رہا ہے، بچے بتا دیتے ہیں. ہاں جب چپے چپے پہ گلی کے نکڑ پہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ عالم نظر آتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ہر جگہ پہ نالی کے پلیا پہ ڈاکٹر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے. تو اب جب کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کر لیا تو کفارہ لازم آئے گا. آج کل کے اکثر اطباء اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہیں، اور نہ صحیح تو حاذق طبیب فی زمانہ نایاب سے ہو رہے ہیں. ان لوگوں کا کہنا، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے حاذق ماہر اور شرعی ڈاکٹر نہیں مل رہے، بہت فقدان پڑ گیا ہے اس کا. ہر جگہ پہ نکڑ پہ آپ کو فاسق و فاجر ملیں گے کہ بھائی میرا سکہ چلے، ڈاکٹری ہو جائے میری، اور جو ہے اس کو دوائی لگے یا نہ لگے، بس یہ روزہ وغیرہ کے بیچ میں آڑے نہ آ جائے، کہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں ہے. نہ ان کے کہنے پر روزہ افطار کیا جائے گا، نہ ان طبیبوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ ذرا سی بیماری کے اوپر جو ہے روزہ، اور یہ دیکھیں آپ کہ ذرا بیماری ہوتی ہے روزہ رکھنے سے منع کر دیتے ہیں. اتنی بھی ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کس مرض میں روزہ مضر ہوتا ہے اور کس مرض میں نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو. مسئلہ نمبر 6، بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاکت کا خوف، صحیح یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے. واضح بات ہے. مسئلہ نمبر 7، روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے اور صبر کیا تو اجر ملے گا. یہ سب اجازت دی بھی ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی روزہ کوئی برڈن ہے ان کے اوپر، یا کوئی ایک بہت آزمائش ہے ان کے اوپر، یہ تو اسلام جو ہے جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. خدا نخواستہ اجازت اس لیے دے دی ہیں، لیکن آخر میں یہ بھی کہا کہ دیکھ لو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کیا ہی اچھی موت نصیب ہو کہ روزے سے ہو، کیا ہی اچھی بات ہو کہ بھوک کا پیاسا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، سعادت کی بات ہے. لیکن شریعت نے تکلف سے منع کیا اور شریعت نے رخصت دے دی ہے. تو جہاں رخصت اور ہزیمت 2 چیزیں ہوں تو وہاں رخصت کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے اور صبر کیا تو اجر ملے گا. نمبر 8، سانپ نے کاٹا. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا، روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا، یعنی یہ تمام چیزیں اگر اس کو روزہ توڑنے پر مجبور کر رہی ہیں تو وہ صبر کرے گا تو اجر ملے گا. یعنی بھوک سے ہلاک ہونے کی طرف جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ دیگر جو اوپر مسائل بیان ہوئے ہیں، اگر اس صورت میں بھی صبر کرتا ہے تو اسے ثواب اس کا ملے گا. سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دے. ظاہر زہر پورے جسم پہ پھیل گیا، پھر کوئی دوائی وغیرہ تو لازمی کرنی پڑے گی، تریاق تو اسے لینا پڑے گا. مسئلہ نمبر 9، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں. لہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں. رمضان کے آنے سے پہلے، یعنی کہ رمضان شریف میں شروع ہو گئے. رمضان شریف میں تو جیسے ہی آپ رمضان شروع ہوگا تو رمضان کا جو روزہ جو ہے جو موقع پر جو روزہ آئے گا وہ تو روزہ رکھنا آپ کو فرض ہوگا نا، اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. مسئلہ نمبر 9، جن لوگوں نے، اچھا یہ ہو گیا مسئلہ. مسئلہ نمبر 10، اچھا اسی مسئلہ نمبر 9 کے تحت ایک حدیث ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے، اب اس کی وضاحت ہے یہ، اور وہ روزہ نہ رکھے، اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے. اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، قضا نہ رکھے،
بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں، رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے تھے، اب آگے رمضان شریف کے آ گئے ہیں تو اس کے رکھ لے، پھر بعد میں قضا کر لے۔ اب اگر وہ قضا کے چکر میں رہے گا تو پھر یہ جو ادا ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 10، ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ بدنی عبادت جو ہوتی ہے وہ خود کرنی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے والد کی ہے، میرے فلاں کی، رشتہ دار کی انتقال ہو گیا، اس کی اتنی قضا نمازیں ہیں کہ ہم ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ بدنی عبادت تو اسی کو کرنی ہوتی ہے۔ مسئلہ، شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز جو ہے کمزوری آتی جا رہی ہے، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہوگا، یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے، تو اب کیا کرے؟ تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، اور ہر روزے کے بدلے فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے۔ جیسے صدقہ فطر کی رقم جسے آپ کہتے ہیں، صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے اس کے برابر ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ایک قضا نماز کا بھی فدیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو روزے کا بھی فدیہ یہی ہوگا اور ایک قضا نماز کا فدیہ یہی ہوگا۔ ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں وطر کو ملا کے، تو یہ 6 فدیے بنیں گے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ اور آگے اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اس پر وہ واجب ہے یا ہر روز کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر در مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ شرعی فقیر کو ہی دیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا رکھے گا۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، کچھ 40-50 سال کے بھی ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں تھوڑی وقتی طور پر، رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں تو روٹین چینج ہو جاتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں فدیہ دے دیتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے فدیہ نہیں ہوگا، کیونکہ واضح طور پر جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ فانی کے لیے یہ سب سہولیات ہیں۔ شیخ فانی کے علاوہ میں لوگ روزہ رکھیں گے، بیمار ہو جائیں گے بعد میں رکھ لیں، مریض کو ویسے ہی معاف ہے روزہ رکھنا، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12، نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے کہ توڑے گا تو قضا واجب ہو جائے گی، اور یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمے کوئی روزہ ہے، شروع کیا، بات کو معلوم ہوا کہ نہیں ہے، اب اگر فوراً توڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے بعد نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، یعنی اب اسے معلوم ہو گیا کہ میرا روزہ ہے، اب نہیں توڑنا چاہیے، معلوم نہیں تھا توڑ دیا تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، اب نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہو، اگر وہ اس نے یاد آنے کے بعد بھی توڑ دیا تو ایسی صورت میں قضا واجب ہوگی، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نفل روزہ جو ہے قصداً شروع کرنا اس نے شروع کیا، اب ظاہر ہے اس نے رکھ لیا نفل، اس نے سحری کر لی، نیت کر لی، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ وہ اس نے کہا میں روزے سے، اب اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا ہے کہ اگر وہ اس روزے کو توڑے گا تو قضا لازم ہو، اور یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمے کوئی روزہ ہے، کوئی روزہ تعین نہیں کیا، شروع کیا کہ کوئی میرے ذمے روزہ ہوگا بھائی، رکھ لیا، ایسے بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی روزہ تھا ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ کہ ایک تو یہ نا کہ میرے روزہ رکھ لیا نفل، یہ نہیں ہے کوئی ہوگا میرے ذمہ قضا، رکھ لیتا ہوں، پھر حساب کتاب سے پتہ چلا یا کسی نے یاد دلایا یا اسے اچھی طرح یاد آ گیا کہ کوئی روزہ تو تھا ہی نہیں۔ اب اگر فوراً توڑ دیا، جیسے ہی پتہ چلا کہ کوئی روزہ نہیں ہے فوراً توڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ میرے ذمے کوئی روزہ ہے یا نہیں ہے، اس بات کو معلوم کرنے کے بعد نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے پھر وہ کنٹینیو کرے گا، یعنی میرے ذمہ روزہ نہیں ہے، فوراً توڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں یاد آیا کہ ہاں روزہ تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب اس نے اچھی طریقے سے تحقیقات کر کے اس کو جانچ لیا، پڑتال لیا کہ ہاں روزہ نہیں ہے، توڑ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ روزہ تھا، تو اب روزہ ہوگا،
اس کو روزہ قضا کرنی پڑے گی۔ اسی صورت میں اگر اس کو پتہ چل گیا ہاں روزہ تھا اور روزہ اس کا ہے لیکن پھر بھی توڑ دیا، یہ دوسری صورت ہے، تو بھی قضا واجب ہوگی۔ اب سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ مسئلہ نمبر 13، نفل روزہ قصداً نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا۔ مثلاً اثناء روزے میں حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہوگی قضا کرنی پڑے گی، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ عیدین یا ایام تشریق میں روزہ نفل رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں۔ ظاہر بات ہے ایام تشریق میں یا عیدین میں روزہ رکھ لیا، ویسے تو یہ روزہ رکھنا ہی حرام ہے، منع ہے، تو اس کو پورا نہیں کریں گے۔ نہ اس کے توڑنے سے قضا واجب بلکہ اس روزے کا توڑنا واجب۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی روزہ رکھتا تو توڑو، یہ واجب ہے۔ ہاں، اور اگر ان دونوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنا واجب، یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جی، ان دنوں میں نہیں کر سکتا نا، ان دنوں کے علاوہ 5 دنوں کے علاوہ میں آپ کسی دن بھی منت تو پوری کرنی پڑے گی نا، جو منت روزے کی مانی ہے آپ نے۔ جو عبادت ہے، اگر عبادت کی کوئی منت مانگ لیتا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری۔ اب کوئی بولے میں مزار کے اوپر چادر ڈالنے کی میں نے منت مانگ لی ہے، تو چادر ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ یہ بات ہے، منت کو پورا کرنا واجب، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ در مختار میں یہ مسئلہ واضح طور پہ لکھا ہے، رد المختار کے اندر بھی ہے یہ مسئلہ۔ 14، نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے۔ مہمان کے لیے روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے آپ روزہ رکھو گے تو کھائے گا کیسے؟ بیچارہ شرم آئے گا، وہ تو کھائے گا ہی نہیں۔ تو اس کے دل کی خوشنودی کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کیسے معاف کرتا ہے، اللہ اکبر، کہ کسی انسان کا دل کس قدر قیمتی ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے کی بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی خوشی کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے۔ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ یہ ایک بہت زبردست جو ہے ایک نقطہ جو ہے سامنے آتا ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کی بھی دل آزاری کو کرنا قبول نہیں کرے گا، نہ اس کو پسند کرتا ہے۔ روزہ توڑ دینا پسند کر لے گا جو کہ اس کے لیے رکھا ہے۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو اس قدر اس کے اوپر اجر و ثواب ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ روزہ رکھنے والے کو یہ ثواب ملے، یہ اجر ملے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا اجر اتنا اجر اتنا اجر کہ اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہے میں تیرے لیے مانگ، کیا مانگتا تو؟ اللہ اکبر، سب کچھ ہی تو مل گیا اسے۔ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ خود ہے اس کا جو روزہ رکھے۔ ایسا پروردگار عالم اور اتنا اجر و ثواب عطا فرمانے والا، اور وہ فرمائے کہ روزہ توڑ دو۔ اللہ اللہ، قربان جائیے اس کی شریعت پر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو مہمان کی خوشنودی کے لیے جو ہے روزہ توڑ دیا جائے۔ اور اگر میں یہ ضمناً بات کر رہا ہوں، یہاں لکھا نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان بے تکلف ہے اور وہ اگر روزہ دار کو مجبور نہیں کرتا، یا کوئی تو مجبور نہیں کرتا لیکن وہ اس کی دل آزاری اگر نہیں ہو رہی ہے اور وہ کہے کہ حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھا کوئی مسئلہ نہیں، اچھا ہے، اپنے بھی فائدے ہوگا، اچھا آپ کس سے کم بگا لیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی مہمان آ گیا تو پھر ایسے مہمان کے لیے روزہ نہیں توڑے ہیں۔ یہ میں نے ضمناً بات کی کہ بعض مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فراغ دل ہوتے ہیں کہ ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، تو اچھا ہو گیا آپ کا روزہ ہو گیا حضرت، میرے لیے تو یہ پورا نہیں پڑتا، اگر آپ کھاتے تو ٹھیک ہے آپ روزہ رکھیے، میں اس کو پورا کر لیتا ہوں، ہے نا۔ تو اگر ایسا مہمان ہے تو ٹینشن نہیں ہے، پھر روزہ نہ توڑے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ یہ جو پیچھے بتایا کہ نفل روزہ توڑنے کے لیے اس کے لیے یہی عذر ہے، بشرط یہ کہ بھروسہ ہو، آ گئی بات میری والی، کہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور بشرط یہ کہ زحوائے کبریٰ سے پہلے توڑے، بعد کو نہیں۔ روزہ شام کے وقت میں نہیں توڑ سکتا، زحوائے کبریٰ سے پہلے توڑ سکتا ہے، یہ بھی قید آ گئی ہے، لیکن توڑنے کا چونکہ حکم ہے، اجازت ہے کہ توڑ سکتے ہیں، تو زحوائے کبریٰ سے پہلے توڑ سکتا ہے، قضا بھی اس کی رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں اب توڑ دیا بس اب تو وہ رکھا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے۔ اللہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آئے ہائے، اور اس میں بھی اثر کے قبل توڑ سکتا ہے، یعنی اثر سے پہلے کر سکتا ہے، بعد اثر کو نہیں، کیونکہ اثر جب ہوتی تو تقریباً پورا روزہ ہو ہی جاتا ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں روزے سے تو پھر نفل روزہ جو ہے اثر سے پہلے توڑ سکتا ہے، اثر کے بعد یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ مسئلہ نمبر 15 اور آخری، لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہو تو ماں باپ کی اطاعت کرے، روزہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں دینی مسائل کو سیکھنے کی مزید توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔